اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات آ چکی ہے۔ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات اپنے اندر بڑی رحمتیں برکتیں چھپائے بیٹھی ہے۔ بس رب کعبہ سے مانگنے والا انسان ہونا چاہیے۔ رب کعبہ کا حکم ہے کہ رمضان میں قبولیت کی گھڑیاں ہر وقت برس رہی ہیں، رب سے رحمتیں برکتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ کوئی مانگنے والا ہو اور رب جب ہر وقت رحمتوں برکتوں کی برسات کر رہا ہے اور ہم دنیا جہان کے کاموں میں مصروف ہیں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعرات کا دن اپنے اندر قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے اور جمعہ کا دن بھی اپنے اندر قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ جب مہینہ رمضان کا ہو، عشرہ مغفرت کا ہو، دن جمعرات کا ہو، یعنی اتنی قبولیت کی دلیلیں ہوں اور انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھویا بیٹھا ہو، ایسے انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل نہ کرے۔ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میرے وظائف قبول نہیں ہوتے، میرے اعمال قبول نہیں ہوتے، میں رب کعبہ سے جو مانگتا ہوں وہ ملتا نہیں ہے۔ تو ایسے بدبخت لوگوں سے میری گزارش ہے، ایک تو آپ کو عمل کرنے کا طریقہ یعنی رب کو منانا نہیں آتا۔ آج آپ کو رب کو منانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اور آج آپ کو خوشخبری ہے کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن رب کعبہ کا دربار لگا ہوا ہے اور رب کعبہ کی رحمتیں خود برس رہی ہیں اور انسان سے بول رہی ہیں کوئی مانگنے والا ہو میں اس کی بے روزگاری کو دور کر دوں، کوئی قرض دار ہے میں جس کے قرض سے نجات دلا دوں، کوئی بے اولاد ہے جس کو میں بیٹا یا بیٹی عطا فرما دوں، کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے رب کعبہ کی رحمت اسے نظر کرم والا نرینہ اولاد نواز دے۔ بہت سے لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں محتاجیاں لوگوں کے تانے سننے سے بہتر ہے کہ رب کعبہ کی طرف رجوع کرو، رب کی رحمت کو اپنی جولی میں مالا مال کر لو۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ دنیا جہان کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں، نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، دشمن سے نجات چاہیے، نظر بد حسد جادو جنات سے حفاظت چاہتے ہیں، اپنی دکان دفتر کاروبار اور اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ دنیا جہان کے کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن صرف اور صرف 2 سے 3 منٹ نکال کر یہ وظیفہ کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ دعائیں دیں گے کہ کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ کرنے والی ذات رب کعبہ کی ہے، ہماری صرف کوشش ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ دنیا مجبور ہے، انسان مایوسی میں ہے، ہم مایوسی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کریں، انشاءاللہ ہر حاجت ہر مقصد پورا ہوگا۔ اور یہ وظیفہ تیر کی طرح نشانے پہ لگتا ہے، یعنی فوری طور پر آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ عمل کی طرف چلتا ہوں، اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 7 یا 11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میرے کہنے پر اس مقصد کی نیت کیجئے گا جو آپ فوری طور پر پورا کرانا چاہتے ہیں۔ بہت سی مائیں بے اولاد بیٹھی ہیں، اولاد چاہیے، نیت کر کے بیٹھ جاؤ۔ نیت بچوں کی طرح فقیر بن کے ضد کرتے ہوئے، جس طرح ماں سے ضد کرتے ہو کہ آج نہیں اٹھوں گا، اسی طرح آپ نے رب سے ضد میں پڑ جانا ہے کہ آج مجھے اولاد چاہیے، آج مجھے نیا روزگار چاہیے، آج مجھے میرا گھر گاڑی چاہیے، آج دنیا جہان کی جو بھی آپ کی خواہش ہے چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ نیت لازمی کریں، آپ اور میں رب کے بندے ہیں، رب کو منا لو۔ آج طریقہ بتا رہا ہوں، نیت لازمی کیجیے۔ نیت کرتے ہی آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے
11 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کرتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں پر 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد جسے کہتے ہیں۔ آپ نے قل هو اللہ احد پوری سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رب سے بچوں کی طرح گڑ گڑاتے ہوئے، بچوں کی طرح لاڈ کرتے ہوئے رب سے مانگتے رہیں۔ جیسے ہی آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں، آپ نے 3 بار سورہ کوثر بھی پڑھنی ہے۔ پہلے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان پر سورہ کوثر جاری ہو، آپ اپنے رزق میں وسعت کے لیے، اپنے کاروبار میں رکاوٹیں بندشیں دور کرانے کے لیے، آپ بے روزگاری کو ختم کرانے کے لیے، کامیابی کو مقدر بنانے کے لیے تڑپ کر مانگتے رہیں، بچوں کی طرح لاڈ کر کے رب سے مانگیں۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لی۔ جیسے ہی آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ دوبارہ سن لیجئے، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ تعداد آپ کو بتا رہا ہوں، طریقہ پہلے بتا دیا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آخر میں اتنی ہی بار درود ابراہیم لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ یہاں تک عمل کرنے کے بعد اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ سورہ اخلاص سے آپ نے رب کی وحدانیت بیان کی۔ رب کو سورہ اخلاص کا ذکر بے حد پسند ہے۔ سورہ اخلاص کے ذکر سے آپ نے رب کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا، رب کی محبت پا لی۔ سورہ کوثر سے آپ نے رزق، دولت، شہرت، اپنی تمام خواہشات کو مانگ لیا۔ اب آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں گے، ایسی غیبی مدد کا طوفان آئے گا۔ جس بندے کا یقین کامل ہوگا، اس کو وظیفے کے دوران ہی محسوس ہو جائے گا کہ رب نے میری حاجت کو، میری دعا کو، میری تسبیح کو، میرے اس وظیفے کو قبول فرما لیا ہے۔ کیونکہ ایک تو رمضان کا مہینہ، دوسرا رمضان کا دوسرا عشرہ ہو، تیسرا رمضان کی جمعرات ہو، اتنی قبولیت کی دلیلیں ہوں، اتنا طاقتور عمل کر لیا ہو، پھر دنیا جہان کی کوئی طاقت بھی آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ یہ وظیفہ ایسا تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چنواں مقصد فوری طور پر پورا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ ضرور دوسروں کو بھی بتائیں، صدقہ جاریہ کا کام بھی کریں، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا انمول ہے۔ میرا بس چلے تو در در کی ٹھوکریں، محتاجیاں اور یہ گلہ کرنے والے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی بازو پکڑ کر کہوں کہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کے ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن کا یہ خاص عمل کر لو۔ اس عمل کا مجموعہ کامیابی ہے۔ اس عمل کا مجموعہ عرش سے فیصلے کرا دیتا ہے۔ اس عمل کی طاقت بند تقدیر کے تالے کھول دیتی ہے۔ آپ رب کعبہ سے مانگ کر تو دیکھیں، یہ وظیفہ کھلی آنکھوں سے معجزات دکھا دے گا۔ عمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ میں نہیں چاہتا ہوں اتنا طاقتور عمل کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ ہو جائے اور وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اس خاص قبولیت کی گھڑیوں میں کیے جانے والے وظیفے کو سچی توبہ کر کے رب کو منا لو۔ رب مان گئے، سچی توبہ قبول ہو گئی، پھر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگو، وہیں بیٹھے بیٹھے نصیب کے فیصلے ہو جائیں گے۔ جو مانگو گے مقدر ہو جائے گا۔ قبولیت کی ان گھڑیوں میں مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایسی بہت سی ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ درود ابراہیم کی محفل میں شامل ہونے کے لیے اپنا پڑھا گیا درود شریف کمنٹس میں ضرور بتائیں۔